اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن. صلوات عنایت فرما دیجیے گا اسے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات دے عزیزان محترم. یہ ظاہر ہے کہ ہے تو 5 روزہ پروگرام لیکن 4 روزہ مجلس ہوں گی، پھر اس کے بعد جشن ہوگا امام مجتبیٰ علیہ السلام کا آمد کا. تو 4 دن جو ہم آپ سے گفتگو کریں گے، دیکھیے آیت ہم نے وہ پڑھی جو آپ ساری زندگی رمضان آتا ہے پہلے رمضان سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے وہ پڑھی. لیکن اس میں کچھ نکات ہیں جو پیش کرنے ہیں. کوشش کریں گے کہ 4 دن میں کہیں تک بات پہنچ جائے. حالانکہ یہ اتنی بڑی گفتگو ہے جو ہم ابھی شروع کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کے لیے پورا مہینہ بھی رمضان کا کم ہے. میں نے کہا بظاہر یہ بچوں کو یہ آیت یاد ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے ہمیں. دیکھیے بظاہر سیدھی سی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے، واجب کر دیے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ تم پر نہیں وہ پہلی بات، تم سے پہلے جو قومیں تھیں رکھیں یا نہ رکھیں واجب سب پہ تھا. مطلب یہ ہے کہ تم رکھو یا نہ رکھو واجب ہے. اسی طرح تم سے جو پہلے قومیں تھیں ان پر بھی روزہ کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کے اوپر بھی واجب کیا تھا، ان پر بھی واجب تھا روزہ، سب پہ روزہ تھا. لعلکم تتقون، کیوں تھا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، خوف الہی پیدا ہو جائے تم میں. ٹھیک ہے نا، یہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلے جملے پہ، پہلے لفظ پہ، آیت کا جو پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنین سے خطاب ہے. کس سے خطاب ہے؟ مومن سے خطاب ہو رہا ہے. اور کسی دیکھیے قرآن مجید کے جو خطابات ہیں نا، جو خطابات کے مورد ہیں وہ الگ الگ ہیں نا. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، ایسی ہے نا. یا ایھا الذین ہادوا، یہودی کبھی قوم سے، کبھی کسی مکتب سے، کبھی کسی سے، کبھی یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، ایسے ہی ہے نا. اور کبھی قل یا ایھا الکافرون، ہے نا، مختلف ہے. سب سے زیادہ جس طبقے سے اللہ نے قرآن مجید میں خطاب کیا ہے وہ ہے مومنین کا. سب سے زیادہ 250 کے قریب آیات ہیں جو یا ایھا الذین سے شروع ہو رہی ہیں. 250، ممکن ایسے کم ہو، لیکن وہ جس میں مومنین کا ذکر ہے معذرت 250 کے قریب ہے جن میں آمنو یا آمنو یا مومنون یا یومنو اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. 89 آیت یعنی 89، بچوں کے لیے سمجھا رہے ہیں، بڑوں کو تو اردو بہت اچھی آتی ہے ماشاءاللہ. 89 یہ 89 آیات قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر شروع ہوئی ہیں. اس سے زیادہ اللہ نے کسی سے بھی خطاب نہیں کیا. سب سے زیادہ جس سے خطاب کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ مومن سے کیا ہے. مومن یعنی مومن کی اہمیت اتنی ہے. مومن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اگر مومن کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے اسے کس طرح سے پکارا ہے یا اس روزے والی آیت میں، تو وہ اس کی لذت میں ایسے کھو جائے گا کہ اس کو روزے کی سختی محسوس ہی نہیں ہوگی. وہ اس کی لذت، یعنی اتنی لذت ہے اللہ کے پکارنے میں یا ایھا الذین آمنوا جب وہ کہتا ہے، جب اپنے مومن بندے کو اللہ پکارتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس میں اتنی لذت ہے، اس پکارنے میں، اس ندا میں اتنی لذت ہے کہ اگر مومن بندہ اس لذت کو محسوس کر لے
تو اسے روزے کی سختی نہیں لگی، اسے اچھا لگے گا کہ میں روزہ رکھتا رہوں، روزہ واجب کیا گیا۔ آئیے بات کرتے ہیں، 2-3 اس میں پہلو نکالتے ہیں آپ کو۔ ہم نے عرض کیا کہ 89 مقامات پہ اللہ نے مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، یعنی خطابات قرآن مومن کے ساتھ۔ مومن کو سب سے زیادہ اللہ دوست رکھتا ہے، سب سے زیادہ پکار رہا ہے یا کسی کام سے روک رہا ہے کہ اے میرے مومن بندے یہ نہ کر۔ ہر انسان سے نہیں، انسانوں کے لیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق ہے نا، انسانوں کو سب کو کہہ دیا، مانو نہ مانو، یا ایھا الانسان بھی کہا، یا ایھا الناس بھی کہا، سب کو کہا یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان سے بھی خطاب کیا مختلف قوم سے۔ اچھا، اور پھر ہر نبی نے جب خطاب کیا تو مومن کہہ کے خطاب نہیں کیا، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے گروہ، اپنے قوم کہہ کر خطاب کیا۔ اللہ جب اپنے مومن بندے کو خطاب کر یہ کہتا ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ تو میرا مومن بندہ ہے، میں تجھے خطاب کر رہا ہوں، یعنی اہمیت بتانے کے لیے کہ اگر میں تجھے کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں تو وہ بجا لا، کیونکہ تو میرا مومن بندہ ہے۔ اگر میں تجھے کسی چیز سے روک رہا ہوں تو تو اس سے رک جا، کیونکہ تو میرا مومن بندہ ہے۔ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے مومن بندو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، تم پر روزے کو ہم نے واجب کیا، روزے کو فرض کیا، روزہ رکھو۔ کیوں؟ اب یہ بتائیں گے، تتقون کی تفصیل میں چلے جائیں گے انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی 2-3 مجالس میں، کہ کیسے روزہ جو ہے تقوی کا باعث بنتا ہے نا، کس طرح سے یہ بھوک اور پیاس کس طرح سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ہے نا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو یہ مریض کا بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی ہم مجلس کے دوران ہی فقہی مسئلہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ویسے بتایا نہیں جاتا، لوگ آتے بھی نہیں، مصیبت ہو جاتی ہے، اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلے کہاں سے معلوم ہو۔ تو ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں اسی مجلس کا کہ پہلی مجلس میں آپ کو بتا دیں، کیونکہ یہ روز مسئلہ پیش آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ کہ کیسے بھائی کون سا مریض رکھے، کوئی رکھ رہا ہے، مریض ہونے کے باوجود کوئی نہیں رکھ رہا، کوئی کہہ رہا ہوں نہیں ہوں کیا ہوں، یہ اس کا معیار کیا ہے؟ مریض کا معیار، ایک معیار آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ بھائی کس حالت میں مجھے روزہ رکھنا ہے، کس حالت میں مجھے روزہ نہیں۔ تو اس کے 3 اسٹیجز سب میرے بہن بھائی سب سن لیں، اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، یہ اصول بنا لیں۔ 3 اسٹیجز ہیں اس کے مریض کے۔ ایک بار انسان خود تشخیص دیتا ہے، خود کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا وہ جانتا ہے کہ بھائی میں رکھ لوں گا روزہ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے سحری کا دوا کھا لوں گا، افطار کا روزہ رکھ۔ اور لوگ رکھتے ہیں نا، انسٹنٹ پڑے ہوئے سب ہیں، ہمیں بھی پڑے ہوئے، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صبح سحری بھی دوا کھا لی، افطار بھی دوا کھا لی، اس کے لیے مجھے کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا روزہ بتا رہے کہ ہاں رکھ رہا ہوں نا، ٹھیک ہوں روزہ رکھ رہا ہے۔ بعض اوقات یہ روزہ مریض کو الٹا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ خالی پیٹ جو ہے وہ انسان کی صحت کو اچھا رکھتا ہے۔ انسان بھوک سے کم مرتے ہیں، زیادہ کھانے سے زیادہ مرتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ، یہ بھی یاد رکھیے کہ بھوک سے کم مرتے ہیں، وہ بیچارے وہی مرتے ہیں، ان کو کہیں بھی کوئی ایک دن بھی نہ ملے، مہینے بھر کھانے کو نہ ملے، وہ مر جاتا ہوگا۔ بھوک سے اچھا ہوتا ہے انسان، زیادہ پرخوری سے زیادہ مرتا ہے، جب کھاتا ہے وہ مریض ہوتا ہے، پیٹ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا مرض۔ اب سحری میں کھا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، بھائی بس کر دے، کہ نہیں آگے 14-15 گھنٹے بھوکا رہنا بھائی، اچھا چلو بھائی ہو گیا۔ سحری کا افطار کھائے جا رہا ہے، بس کا کتنا کھا، 15 گھنٹے بھوکا تھا، معلوم ہے ڈبل تبل ہو گیا، جتنا عام دنوں میں کھاتا تو اسے ڈبل ہو گیا، آخری دنوں میں مریض پڑا ہوا ہے، اسپتال میں پڑا ہوا ہے، یہ آئی ہوئے، شوگر آئی ہوگی، بلڈ پریشر آئی ہوگا، پتہ نہیں کیا امراض لے کے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات انسان خود تشخیص دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں روزہ رکھ سکتا ہوں، کوئی ایسا مرض نہیں، مجھے ڈاکٹر سے پوچھنے کی بھی ضرورت، یعنی انسان اپنا مجتہد خود ہوتا ہے، خود اجتہاد کرتا ہے، اور ایک روزے میں اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں، اور رکھتے ہیں، آپ دیکھیں نا عموماً لوگ رکھتے ہیں، دوائیں بھی کھا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، کوئی ان کو آ رہا ہے نہیں کوئی۔ دوسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ شک میں ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے سے مجھے نقصان پہنچ جائے گا، کہ ایسا مرض ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے کہ مجھے نقصان پہنچ جائے، وہاں پر اسے کیا کرنا ہے، یہ دوسری اسٹیج ہے، وہاں اسے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اپنی فائل لے کے کیفیت بتائے گا۔ اب ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ نہیں آپ روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھیے، اور رکھتا ہے میں ڈاکٹر بتا دیتے ہیں یہ احتیاط کیجیے گا، یہ اتنے بجے آپ یہ دوا کھا لیجیے گا افطار کے ساتھ، ہمیں بتا دیا اس نے بھی افطار کے ساتھ کریں گے، اپنی دوا کھا لیجیے گا، اور سحری سے آدھے گھنٹے پہلے دوا کھا لیجیے گا، سحری کے لیے آپ روزہ رکھ لیں۔ اب یہ ہوا، یہ دوسرا ہو گیا۔ پہلا اسٹیج انسان نے خود اپنے آپ کو تشخیص دے دیا ہے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا مجلس میں فقہی مسئلے نہیں بتاؤ، میں موقع نہیں چھوڑتا،
میں بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا چلا جائے. یہ وہ عام مسئلے کہ جو معلوم ہونے چاہیے نا, ہم سب کو معلوم. اچھا آپ انصاف سے بتائیے یہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے یا نہیں؟ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجلس میں کیوں بتا رہا؟ تو بھائی میں کہاں بتاؤں؟ مسجد میں بندے کتنے ہوتے ہیں, مسجد میں آدمی کتنے ہوتے ہیں جن کو میں بتاؤں؟ تو بتانا انہیں کو ہوتا ہے نا کہ جہاں مجمع ہوگا, تاکہ پھر ایک سے بات پھیلتی چلی جاتی ہے. دوسری اسٹیج کیا ہوئی کہ ڈاکٹر کہے گا, ڈاکٹر نے اجازت دے دی, اب میں مطمئن ہو گیا بھائی. ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ روزہ رکھیے, یہ آپ کی احتیاط ہے, یہ کیجئے گا, یہ آپ آدھے گھنٹے پہلے جب آپ افطار کریں افطار کے ساتھ یا بعد, جو ایسے وہ ڈاکٹر ہدایت دے رہے, ہو گیا روزہ. یہ دو تیسری اسٹیج ڈاکٹر نے منع کر دیا, نہیں آپ کو روزہ, یہ ڈاکٹر کا حکم ہے, یہ میں نہیں کہوں گا طے. یہ کون طے کرے گا؟ ڈاکٹر طے کرے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ کے لیے کوئی خدا نہ کرے اللہ سب کو صحت دے, کوئی ڈائلیسس پہ کچھ یا کیسا پیچیدہ کوئی مرض ہے کچھ ہے جس کے لیے اس کو ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی ضرورت ہے, یا ہر 4 گھنٹے بعد اس کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا نہیں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اب جب ڈاکٹر نے منع کر دیا تو روزہ رکھنا منع ہو گیا. اب نہیں رکھے گا بھائی روزہ رکھے گا تو خودکشی کی طرف چلا جائے گا. اللہ کا حکم نہیں بجا لا رہا. کیوں؟ کرانی دل نہیں مان رہا. دل کی اطاعت تھوڑی ہوتی ہے دین میں, دل کی اطاعت نہیں. کس کی اطاعت ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت. اللہ نے کہہ دیا نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا. سفر میں کہہ دیا اللہ نے کہ روزہ نہیں رکھنا تو روزہ نہیں رکھنا. اب آپ کو جو حدیث بتا رہا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے, لیکن یقین مانیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفر میں اللہ نے منع کر دیا نا, جب منع کر دیا تو دل کی بات نہیں ہے میرے کہ دل بعد میں رکھنا. قرآن کہہ رہا ہے بعد میں رکھو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جب اگر سفر میں تو بعد میں اللہ کا حکم آ گیا. جب اللہ کا حکم آ گیا اب روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھے سفر میں اور مر جائے تو میں اس کی نماز میں شریک نہیں ہوں گا, کیونکہ اس نے اللہ کی معصیت کی. روزہ نہیں رکھا اس نے, معصیت کی. اللہ منع کر رہا نہیں رکھو, آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے آپ کو آسانی دے, آپ اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں. یعنی اللہ حکم دے رہا ہے نا, اللہ نے کہہ دیا کہ سفر میں ہو تو روزہ. تاکہ یہاں آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے کہ معصوم فرمانے کہ روزہ رکھے گا, اگر سفر میں رکھے گا, جہاں اس کو روزہ نہیں رکھنا اگر سفر میں رکھے گا مر جائے گا تو میں اس کی نماز میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا, میں اس کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا. یعنی اتنی سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے. اب آئیے, رجب کا چاند دیکھا اللہ کے رسول نے, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رجب کا چاند دیکھ کے دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, رجب کے چاند کو دیکھ کے دعا کر رہے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے پروردگار ہمارے لیے اس رجب اور شعبان کے مہینے کو مبارک قرار دے. وبلغنا فی رمضان, بلغنا رمضان. اور ہمیں یعنی عمر کی دعا مانگ رہے ہیں سب کے لیے کہ دعا مانگا کرو کہ تمہیں رمضان مل جائے. رجب میں دعا مانگ رہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور ہمیں روزوں کی عنایت سے, روزوں کی اس سے نعمت سے ہمیں نواز دے, ہم پر عنایت کر, ہمیں روزے رکھنے تو دین. رجب کا چاند دیکھ کے آپ شعبان اور رمضان کی, شعبان نہیں رمضان کی دعا مانگ رہے کہ رمضان ہمیں پہنچا دے, رمضان ہم سے ملا دے, رمضان ہم دیکھ لیں, روزے ہم رکھ لیں. سب کو یہ آپ پڑھیں گے نا, آپ پہلی ماہ رجب یعنی رجب کے چاند دیکھنے کی دعا ہے وہ آپ کو یہ مل جائے گی جو میں پڑھ رہا ہوں. تھوڑا سا آگے مختصر دعا ہے لیکن پہلے جملے اس کے یہ ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور ہمیں کہاں پہنچا دے؟ رمضان کی دعا مانگ رہے ہیں رجب میں. رمضان کی اتنی اہمیت. بیٹھے ہوئے مسجد میں, اب جو بات آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول نے ایک دم کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 بار. اب سب چونکے کہ یا تو کوئی وحی آئی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے ایسا. کہتے ہیں استقبال کرو استقبال کرو استقبال کرو. سب پریشان, کوئی نہ آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے, کس کا استقبال کریں؟ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا, کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی خطرہ ہوا ہے, کوئی دشمن کا حملہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ نے کہا کہ نہیں رمضان آ رہا ہے, رمضان کا استقبال کو. نہیں جو میں اصل بات بتانے جا رہا ہوں آپ چونکیں گے کہ یہ کیا بات ہے. کہا کہ استقبال کرو اس کا, وہ تمہارا استقبال کرے گا تم اس کا استقبال کرو.
رمضان کی طرف بڑھو، رمضان آ رہا ہے، تم پر رمضان آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے رمضان کا، تو اللہ تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ذہنوں میں سوال ہے آپ کے، وہ سوال آنا بھی چاہیے اور جواب بھی آنا چاہیے، ہے نا؟ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تمام اہل قبلہ کو، جب رمضان شروع ہوتا ہے کہ تمام اہل قبلہ سے مراد یعنی جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے جو قبلے کی طرف رخ کر کے، اہل قبلہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، مانے تمام اہل قبلہ، یعنی جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تمام اہل قبلہ کو معاف کرنے کا اعلان کر دیتا ہے اللہ، کہ جب سب کو معاف کر دیا، اہل قبلہ کو سب کو آج معاف کر دیے، ٹھیک۔ اب اس کا اگلا حصہ بعد میں بتائیں گے، لیکن اب جب یہ کہا تو اب ظاہر چمی گوئیاں شروع ہو گئی مسجد میں۔ ایک شخص جو تھا وہ بڑا سردو، یہ کون سی بات ہوئی؟ سارے اہل قبلہ کیسے گناہ کیا ہو، جو بھی گناہ کیا ہو معاف معاف معاف، سوائے حقوق الناس وہ الگ ہے، حقوق الناس کا ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سب گناہ معاف، جاؤ اہل قبلہ کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ یعنی آج تک جو گناہ کیا تھا، چاند رات تک، چاند ہو گیا رمضان کا تو سب کچھ معاف کر دیا، جاؤ سارے پہلے کے معاف ہو گئے تمہارے گناہ، کوئی گناہ نہیں، 0 میٹر۔ اب کتنا بدنصیب ہوگا وہ شخص کہ اللہ اس کو 0 میٹر کر دے، 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں جو کچھ اس نے کہا سب معاف کر دے، اور پھر وہ اپنا دفتر نئے سے شروع کر دے۔ یعنی کہ یہ سمجھیں آپ کتنی بڑی بات ہے کہ 0 میٹر کر دیا، معاف کر، سب معاف، جاؤ۔ اب اس کے بعد اب جو وہ کر رہا ہے تو اب یہ اس کا نیا دفتر شروع ہو گیا نا، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت اور بدنصیب ہے کہ جس کے سارے گناہ زندگی کے معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ سوال وہاں پیدا ہوا، وہ ایک جو تھا وہ سر بار بار جھٹک رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، کہا کہ تجھے اس پہ شک ہے؟ تو رکا کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا کہ چاند ہوا رمضان کا اور سب کو معاف کر دیا، جاؤ جتنے بھی تھے سب کو معاف کر دیا، سارے اہل قبلہ کے ہر گناہ معاف۔ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، حضور نے بلند آواز، ایسا ہی ہے، پروردگار معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے جتنے بھی اہل قبلہ ہیں۔ وہ بدبخت اور بدنصیب ہوتا ہے جو رمضان کے فیض سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ہاں سوائے ایک کے، اب ایک استثناء کیا، سوائے ایک کے جو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، بغض کسی بھی وجہ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، باقی تمام کو معاف کر دے گا۔ اب یہ روایت ایسی تھی کہ ہر زمانے میں اس پر سوال تھا، ہر زمانے میں اس پر سوال تھا، ہر کوئی جو پڑھتا تو تھا، کیونکہ حدیث ان کے بھی ہماری ہیں بھی، لیکن ایک سوال تھا، یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ دیکھیے بھی آپ کو بتاتے ہیں جواب کہاں سے ملے گا، کہ سوال یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کے سارے گناہ انہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہ جناب رمضان آیا اور سب کا سب معاف کر دیا۔ علامہ تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے والد، وہ خود بھی بہت بڑے مجتہد تھے نا، 14-15 سال کے، اور آیت اللہ بہبہانی، آپ نے ان کی قبر دیکھی ہوگی، مشہد مقدس میں ایک کمرے میں بیچ میں ایک قبر ہے نا جہاں لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اگر جو آپ لوگ گئے مشہد غور نہیں کیا ہوگا آپ نے، آغا بہبہانی بہت بڑا مرجع تقلید مجتہد، جس کے شاگرد جو تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں مجتہد تھے، ہے نا۔ آج ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا کہ گلی گلی میں مجتہد ہے، فٹ پاتھ پہ مجتہد ہے، چوراہے پہ مجتہد ہے، چوباروں پہ مجتہد ہے، ہر آدمی خود مجتہد ہے نا، جو مرضی وہ اپنا دین بنا لیتا ہے، کہتا ہے یہ صحیح ہے، باقی مجتہد سارے پاگل ہیں۔ کسی مجتہد کو کچھ نہیں معلوم جو اس فٹ پاتھیے کو معلوم ہے نا، جو اس کو معلوم ہے وہ کسی مجتہد کو نہیں۔ وہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، میری نہیں، کسی نے کہی، میں نے پڑھی، یقیناً شاید آپ کی نظر سے بھی گزری، کسی نے کہا کہ بھائی یہ عجیب بات ہے، سید جاہل ہو تو لوگ اس کے ہاتھ پیر چومتے ہیں، سید پڑھ لکھ کے مجتہد بن جائے تو گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ سید جاہل ہو، ان پڑھ ہو تو پیر ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی چومیں گے، ہاتھ بھی جاہل ہے، اور سید خدا نہ کرے پڑھ لکھ کے مجتہد بن جائے تو گالیاں دیتے ہیں کہ پڑھ لکھ کیوں گیا، جاہل اچھا تھا۔ تو یہ نوبت آج ہمارے معاشرے کی نوبت یہ آ گئی ہے جناب، یہاں تک پہنچ گئی۔ تو آ گئے بہبہانی کا درس ہو رہا تھا، اور یہ چھوٹے تھے، 13-14 سال کے تھے، یہ تو بس جاتے تھے، لیکن ذہین بہت تھے نا، نابغہ تھے اپنے دور، درس ہو رہا بیٹا۔ تو یہ روایت پہ آ کے
تردد کیا آیت اللہ بیبانی نے، کہا کہ بھئی یہ آیت پہ ہے نا تردد ہے، تردد یعنی اس میں اس کا سب دیکھنا پڑے گا آگے پیچھے راوی وغیرہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند دیکھتے ہی سارے اہل قبلہ کے گناہ معاف، سب معاف ہو جائے. اور اس پہ بحث ہو رہی تھی، تردد کیا. اچھا کسی شاگرد نے کوئی، سب کے ذہن میں یہ سوال کہ ہاں اب مجتہد بیٹھے ہوئے سارے. تقی مجلسی کہتے ہیں کہ استاد محترم اگر اجازت ہو مجھے بولنے کی تو میں کچھ عرض کروں. تو ظاہر وہ اتنا بڑا مجتہد کہتے ہیں ہاں بیٹا بولو کیا بولنا چاہتے ہو. کہا جسارت ہوگی لیکن میرے پاس آپ کی بات کا جواب ہے. 13-14 سال کے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو مجتہد کسے کہتے ہیں اور کیوں ساری دنیا ان کے پیچھے پڑی ہے. کیونکہ ساری دنیا نے اگر مار کھائی ہے نا تو شیعہ مجتہدین سے کھائی ہے. کس سے کھائی ہے؟ ہم سے، تم سے، مراجع سے مار کھائی ہے. لہٰذا اربوں ڈالر جو خرچ ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے کہ مجتہدین سے ان کو دور بھگا دیا جائے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں مجتہد کیا ہوتا ہے. 13-14 سال کی تاریخی واقعہ ہے یہ، اور یہی جواب ہے. اس کا ایک اور بھی جواب ابھی دے دیں گے آپ کو. دونوں جواب مجتہدین نے دی. کھڑے ہو گئے. اچھا آپ سارے حیران کہ یہ بھائی اتنے بڑے بڑے مجتہد علماء سب بیٹھے ہیں، 13-14 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا. کیا کہ استاد اگر آپ اجازت دیں تو جسارت ہوگی آپ کی شان میں، لیکن میرے ذہن میں ایک جواب ہے. وہ خوش ہو گیا آگے بیوان کہ ہاں بیٹا کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، دو جواب. کیا جواب ہے؟ کہا کہ خیبر کے دن، معذرت خندق کے دن، جب علی عمرو ابن عبدوت کو قتل کر کے واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. کب؟ یہاں نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنی عبادت جن و انس کریں گے ان سب سے افضل ہے علی کی ایک ضربت. تو کہا جب وہ ایک ضربت علی کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے جن و انس کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے تو وہ علی ہے، اور وہ اللہ علی کا خالق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد پہ بلند تر صلوات. اب سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ آئی بات؟ اب وہ جناب اور سب نے قبول کیا، اور آج تک یہ جواب موجود ہے تاریخ کہ جب علی کی ایک ضربت قیامت تک کے لیے، حالانکہ ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس کا اگلا جملہ نہیں پڑھتے افسوس کے ساتھ. آگے الی یوم القیامہ. اور یاد رکھیے گا فقہ حنبلی کے بانی ہیں، امام ایک پورے مذہب کے بانی ہیں احمد بن حنبل، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بھی ان کے دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا. اور ہم بیان کرتے کہتے شیعوں کی روایت، حالانکہ سب جگہ یہ خندق والی روایت موجود ہے. جب ایک ضربت، کیوں مسئلہ کیا ہے؟ حکمت ہے نا. اگر وہ ایک ضربت نہ ہوتی تو اسلام کی شکست تھی نا. جب اسلام کی شکست ہو جاتی تو کچھ بھی نہیں بچتا. لہذا اس ایک ضربت نے قیامت تک کے لیے عبادتوں کو، جن و انس کی عبادت کو بچانے والی تھی ایک ضربت. تو کہ جب علی کی ایک ضربت بچا سکتی ہے قیامت تک کی عبادتوں کو تو وہ اللہ علی کا خالق ہے. تو کیا وہ ایک شب میں تمام اہل قبلہ کو معاف نہیں کر سکتا، بخش نہیں سکتا؟ اسی کی مخلوق ہے نا. اس سے زیادہ اپنی مخلوق سے کون محبت کر سکتا ہے جس نے خلق کیا ہے؟ کاش انسان یہ سمجھتا. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر کاش انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ مومن سے، اپنے مومن بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو وہ اس لذت کو اگر سمجھنے لگے تو وہ سارا زندگی کہے گا کہ میں روزے ہی رکھتا چلا جاؤں کہ اللہ کو میری بھوک اور پیاس اتنی اچھی لگتی کہ مجھے اس طرح سے خطاب کر رہا ہے، یا جو ہے میرے مومن بندے، اے میرے مومن بندے تو وہ ایسا کر ایسا نہ کر. سب سے نہیں کہا، مومن سے کہا. یاد ہے کہ میں نے کہا کہ 89 آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مومنو، اے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کسے کہا جا رہا ہے؟ مومن سے کہا جا رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
اور بالکل اسی طرح اب وہ اس پہ مثالوں میں مثالیں، پھر علماء نے ایک کے بعد ایک مثالیں دیتے چلے گئے، ظاہر ہے پھر وہ ایک راستہ کھلا نا، سب کے اجتہاد کا راستہ کھلا۔ تو پھر علامہ ہلی بھی لے کر آئے۔ علامہ ہلی کس پر لے کر آئے تھے؟ عزاداری کے اوپر لے کر آئے تھے مثال، کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ انسان جو ہے وہ آنسو بہائے امام حسین کے غم میں، اس کے سارے غم معاف ہو جائیں، وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیں۔ سوال تھا نا ان کے ذہن میں، علامہ ہلی کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا گناہگار اور سب کچھ آنسو بہائے گا اور بخشے گا۔ ہاں لیکن یاد رکھیے کہ پھر بار بار عرض کر رہا کہ حقوق الناس کا حساب، ہاں یہ جو لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں نا کہ ہاں میں جناب آ گیا اور میں نے رو لیا اور سب کچھ کر لیا، نہیں، لیکن اگر فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کرتے نہیں کرتے کہ غلط کہہ رہا ہوں میں، سارا سال پتہ نہیں مومنوں کو ایسا دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے نام پہ، کوئی کسی نام پہ، میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کس کس کاروبار کے نام پہ کیسے کیسے دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ حقوق الناس نہ امام حسین معاف کریں گے، نہ مولا علی معاف کریں گے، نہ اللہ معاف کرے گا۔ حقوق الناس جب تک کہ وہ فرد معاف نہ کرے، اور جو اس کا ساری زندگی پیشہ یہی ہو، لوگوں کا ہی بیڑا غرق کرتا رہتا ہو، صبح سے شام تک جھوٹ بولتا ہو، فراڈ کرتا رہتا ہو، اس کا کیا کہتا ہے؟ وہ صرف اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھے ہوئے کہ نہیں، حقوق الناس کا حساب بالکل الگ ہے۔ حقوق الناس سے اس کا کوئی تعلق، اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حق معاف نہیں کرے گا۔ میری مخلوق کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ میرا بندہ تھا، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ساتھ بے ایمانی کی، اس کے ساتھ فراڈ کیا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا، جو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں صبح شام ہوتا ہے، حقوق الناس پہ کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جاتے تھے نا مسجد سہلہ جاتے تھے، آج بھی یہ روایت ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، اور ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے زیارت کی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ کو اپنی زیارت سے مشرف کیا ہے لوگوں کو۔ لیکن یاد رکھیے بڑے بڑے علماء کا قاعدہ یہ تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی امام سے ملاقات کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک انکساری، ایک خود نمائی سے بچنا، تیسرے غرور سے بچنا، چوتھے کہ لوگ انہی کی پوجا کرنا شروع ہو جائیں گے، لوگ انہی کے ہاتھ پیر چومنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آج ایک اور میدان میں آ گئے، پیر جوتے شاہ، پیر جی، وہ اپنا جوتا اتار کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ وہ جوتے کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، سر پہ رکھے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس قوم کا یہ حال ہو، واقعی وہ جوتوں کے ہی لائق ہے، اسی لیے ان پہ جوتے برس رہے ہیں، کیونکہ یہ جوتا پیر ان کے یہاں موجود ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا۔ تو جس قوم کا مزاج یہ ہو جائے نا، اس قسم کا مزاج کہ جہاں سجدہ کرنا ہے جن بارگاہوں میں، وہاں سے بھاگتے ہیں، اور اپنے جیسے میں نے کہا نا کہ جاہل ہو سید تو اس کے قدموں پہ سجدہ کر رہے ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو تو گالیاں دے رہے ہیں، مجتہد ہو تو اس کو گالیاں دے رہے ہیں، جو جاہل ہے اس کو سجدے کا۔ میں نے خود دیکھا ہے نا، میں آپ سے کوئی سنی سنائی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، باہر سے تھوڑی آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں نا سب خون کھول رہا ہوتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں۔ جہالت کی کس انتہا پہ پہنچ گئے یہ لوگ، کہاں پہنچ گئے ہیں، کہاں جہالت ان کی پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال تھا، حل نہیں ہوتا تھا۔ 39 دن ہو گئے تھے، 40ویں دن جب چلے ہیں ہلا سے جانے کے لیے مسجد سہلا، اب یہ 40ویں شب یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب، جس کو جائے وہاں پہ ہے کہ 40 راتوں تک جو جائے تو انشاءاللہ امام اس کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، اور اس کو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو کبھی بھی وہ مراجع اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، نوٹ کر لیتے تھے، ان کے مرنے کے بعد پھر وہ چیزیں سامنے آتی تھی، ظاہر آتی تھی زندگی میں۔ اس لیے نہیں کرتے تھے ایسا نہ ہو لوگ ہماری ہی پوجا شروع کر دیں، ہماری عبادت شروع کر دیں۔ یہاں تو آج کل لوگوں کو اپنی عبادتیں کرانے کا شوق ہے نا، خود اپنے جھوٹے کارنامے بیان کرتے، یوں میرے پاس امام آتے، یوں مجھ سے یوں باتیں کرتے، تو عجیب فنکار آ گیا، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تو تیرے پاس آتے۔ عجیب ہے، آج بھی ایسے ہمارے علماء مراجع موجود ہیں کہ جن کا امام سے اگر انٹریکشن، جن کا امام سے اگر رابطہ نہ ہوتا تو آپ تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن کبھی بھی وہ علماء اپنے اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چلیے وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ ایک بڑی اچھی ہے، مجھے انقلاب کے زمانے کی بات یاد آ گئی۔ ابھی انقلاب آیا نہیں نا، شاہ بھاگ گیا تھا شاہپور بختیار کو چھوڑ کے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 11 فروری کو انقلاب آیا ہے، 10 فروری کو ماشاء اللہ لگ گیا تھا پورے ایران میں۔ 1 فروری کو امام خمینی پہنچے تھے وہاں، یعنی پیرس سے تہران پہنچے تھے، اور 10 دن میں پورا ایران باہر آ گیا مرد عورتیں۔ تو 10 تاریخ کو ماشاء اللہ لگ گیا تہران، یعنی پورے ایران میں ماشاء اللہ لگا دیا گیا۔
اب یہ حسینیہ ارشاد، حسینیہ یعنی امام بارگاہ، بہت بڑا مشہور تاریخی حسینیہ ہے تہران کا حسینیہ ارشاد، جہاں ڈاکٹر شریعتی بھی لیکچر دیتے تھے، جہاں شہید مطہری درس دیتے تھے، اور آج تک وہ انقلاب کا بہت بڑا مرکز ہے ارشاد، حسینیہ ارشاد۔ حسینیہ یعنی امام بارگاہ کو وہاں حسینیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ وہی پرانے نام ہے، کراچی میں حسینیہ ایرانیان، حسینیہ غفران مآب، یہ سب یہ وہی فارسی سے ایرانیوں سے نام آئے ہیں۔ تو وہ حسینیہ ارشاد میں ٹھہرے ہوئے تھے امام خمینی۔ تو وہ جو آیت اللہ طالقانی نے اس واقعے کو نقل کیا، ابو ذر زمانہ ان کو کہا جاتا تھا، آیت اللہ طالقانی کو۔ میں اس لیے مجتہدین کا ذکر کرتا چلا جاتا ہوں کہ بھائی آپ کی نظر میں سارے مجتہد جاہل ہوں گے، ہماری نظر میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا ان سے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو آیت اللہ طالقانی جنہیں ابو ذر زمانہ کہا جاتا تھا، شاہ کے دور میں پوری زندگی انہیں نے تقریباً یعنی اپنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک زندان میں گزاری، شکنجے یعنی تشدد میں گزاری تھی، لیکن بہت مجاہد آدمی تھا۔ تو یہ نقل کرتے تھے اس واقعے کو آیت اللہ طالقانی کے، سب پریشان ہو گئے، گھبرائے۔ امام خمینی سے کہا کہ مارشاء اللہ لگ گیا ہے، پورے ایران میں مارشاء اللہ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہا چہرے پہ ذرا سی ایک تفکر جیسے شکن بنتی ہے نا، ایسے بنی، اور چلے گئے حجرے میں، چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیا کسی کو۔ اور تھوڑی دیر بعد باہر آئے، تھوڑی دیر بعد باہر آنے کے بعد کہا کہ میرا فتویٰ پہنچا دو لوگوں تک کہ آج گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ گھروں میں بیٹھنا ہمارے بقرات اعظم ہوتے، کہتے لو بھائی یہ کہاں سے آ گئے، حلال محمد کو حرام، حرام محمد کو حلال، یہ کہاں سے حرام ہو گیا۔ وہاں ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بقرات ہیں نا، جانتے نا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا نا ہمارے یہاں تو مجتہد اگتے ہیں، زمین سے اگتے ہیں، گلی گلی میں نا، وہ اپنے اپنے فتوے لا رہے ہیں۔ ہماری قوم ہوتی تو فوراً کیا کہتی، یہ کیا بات ہوئی، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ گھر سے نکلنا ہے، یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں، یہی ہوتا نا ان کا فتویٰ۔ کوئی گھر میں نہ بیٹھے، گھر میں بیٹھنا حرام، سب مرد عورتیں بچے باہر نکلو۔ اور ایسا نیٹ ورک تھا اس زمانے میں، نہ موبائل تھے نہ کچھ تھے، ٹیلیکس ہوتے تھے، جیسے ہوتے تھے، جو بھی ہوتا تھا پورا ایران، ابھی 10 تاریخ کا سورج غروب نہیں ہوا تھا اور پورا ایران سڑکوں پہ تھا۔ تہران پورا چھاؤنیوں کی طرف لوگ جا رہے تھے، اور سنا ایک عجیب عالم ہو گیا۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا کہ فتویٰ دو، تو ابھی اس وقت کی وہ اصل بات بتائیں آپ کو، کہا کہ فتویٰ تو گھبرا گئے لوگ۔ تو علماء نے کہا کہ خون خرابہ ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا سارا لاکھوں آدمی مار دیا جائے گا۔ ان کا کہ میرا فتویٰ ہے، جاؤ دے دو، پہنچاؤ لوگوں تک فتویٰ، نہیں بیٹھنا ہے گھروں میں۔ تھوڑا سا جزبز ہوئے علماء، یعنی ایک ذرا سا وہ ہو رہا نا جھجک، کیسی فتویٰ پہنچانے نکلیں گے لوگ باہر، ٹینک کے لگے ہوئے ہیں، گواہ ہے بمباری ہوگی، ٹینک ماریں گے، لاکھوں لوگ مر جائے گا۔ تو تیز لہجے میں آیت اللہ طالقانی کہتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تیز لہجے میں امام خمینی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر امام زمانہ یہ حکم دیتا تو تم لوگ اتنی بحث کرتے؟ کہتے سب ٹھنڈے۔ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ کس کا حکم ہے، امام خمینی، لیکن انہوں نے جب نہیں سن رہے لوگ تو کیا کہا انہوں نے کہ اگر یہ حکم تمہیں امام زمانہ دیتا کیا تم اتنی بحث کرتے امام سے؟ سب سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، اور بس وہ فتویٰ گیا اور پورا ایران باہر نکلا۔ اسی رات انقلاب آ گیا، کیونکہ چھاؤنیوں میں لوگ فوج نہیں لڑتی، فوجوں نے نہیں مارا اپنے لوگوں کو، پھر اس کے بعد ان کا ہتھیار ڈال دیے فوج، انقلاب آ گیا۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ کے، یہ نہیں کہا انہوں نے کہ میری امام سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کا حجرے میں جانا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آنا، اور پھر یہ فتویٰ دینا، اور اس فتوے کے نتیجے میں انقلاب۔ تو وہ لوگ کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہماری ملاقات ہوئی یا ہمارے ملاقات، یہ ہمارے جو ہے نا ٹٹ پونجی ہے، یہ اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے سارے ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے بڑے مرید ہو جائیں، ان کا ایک حلقہ بن جائے۔ پھر کچھ اس حلقے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے مفادات بھی، سمجھتے نا آپ، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے تو ابھی علامہ ہلڈی چلے جناب، راستے میں ایک اور 40-42 سال کے فرد، بہت خوبصورت، بہت حسین جوان جناب، ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ ہلی، وہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں تعارف ہوا، تھوڑی دیر میں علامہ ہلڈی کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بہت ہی بڑا کوئی عالم ہے، دونوں اپنے ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب۔ تو چلتے چلتے یہ سوال کیا کہ اچھا اے حضور ایک بات اور بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ
جو ہے کہ جس مم بکاؤ ابکاؤ تباہ کا، یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے نا، مم بکاؤ ابکاؤ تباہ کا الحسین فوجب لہ الجنہ، جو رویا رلایا یا رونے جیسی شکل بنائے پھر جنت واجب ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اس کی تشریح ہم کل کریں گے، آپ بے فکر رہیے گا نا، شبے میں نہیں رکھیں گے آپ کو، اس کے دوسرا سمت بھی بتائیں گے آپ کو، لیکن ابھی پہلے حدیث یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ہلی یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، یہ اتنا مشکل تھوڑی ہے۔ علامہ ہلی حیران کہ میں پھنسا ہوں برسوں سے اس مسئلے میں، یہ آدمی کا یہ فرد یہ ہستی کہہ رہی ہے کہ یہ تو کوئی بڑا آسان مسئلہ ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب انہوں نے پوری مثال دی، جو واقعہ سنا ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، آپ سب کا سنا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ گیا، اپنے پاس گیا، لشکر سے بچھڑ گیا، ہرن کے پیچھے گیا، بھوک سے مرنے لگا، فنا فلو ہونے لگا، جان جانے لگی، وہ بڑھیا ملی، بڑھیا نے بیچاری نے ایک ہی اس کے بعد بکری تھی، پہلے اس کا دودھ دیا، پھر اس کے نف کو کاٹ کے کھلا دیا، اس کی جان بچ گئی، وہ مرنے سے بچ گیا۔ تو جب مرنے سے بچ گیا تو اس نے ایک انگوٹھی دی اپنی کہ اچھا بھئی یہ رکھو، کبھی وقت پڑ جائے تو آنا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ ہنسنے بھی لگی تھی بڑھیا، کہتے بادشاہ کا یہ عالم ہوتا ہے تو بادشاہ ہے تو۔ شوہر نے آ کے اور اس بڑھیا کی گت بنائی کہ ایک بکری تھی میری، وہ بھی تو نے اس کو کاٹ کے کھلا دی۔ خیر جناب اس کے لوگ ڈھونڈتے ڈھانٹتے آئے، لے گئے اس کو، وہ بیچاری بڑے برے حال میں آئی، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اسے یاد آیا، کہا چلو چل کے دیکھیں تو صحیح نا کیا ہوتا کیا ہے۔ شوہر نے کہا چلو چلتے، پہنچے۔ اب کون ان بیچارے بڈھے بڑھیا کو جانتے، بڑی مشکل سے ادھر ادھر گیٹ پہ پہنچے محل کے، تو انگوٹھی دکھائی، بھئی اس نے انگوٹھی، ہاں بھئی تو بادشاہ کی انگوٹھی، جو پہنچ گئے۔ بادشاہ کہاں پہچانے اتنے سے، انگوٹھی دکھائی، آپ نے دی، ہاں میری انگوٹھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اب ایسا ہے کہ ہم وہی لوگ ہیں، اب ہم مشکلات میں ہماری مشکل حل کریں۔ تو اس نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بادشاہ نے کہ اچھا بتاؤ، اس وقت انہی نے میری جان بچائی، میں مر رہا تھا، یہ میری جان نہ بچاتے میں مر جاتا، اور میں مر جاتا تو کیسی حکومت، کاہے کی حکومت، میں ہوں، مجھے حکومت مل گئی، میں بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، اب میں اس کو بدلے میں کیا دوں، اب میں اس کو بدلے میں۔ تو وزیر نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ انہوں نے کہا ہاں جان کی امان ہے، کہا حضور آپ پوری اپنی حکومت بھی اس کو بدلے میں دے دیں گے نا تو پورا نہیں پڑے گا، تو پورا توازن نہیں ہوگا، برابر نہیں ہوگا حساب۔ کیوں؟ اس نے آپ کی جان بچائی، جان نہ رہتی مر جاتے آپ تو کیا تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ تو آپ سب کچھ بھی دے دیں تو آپ کی جان تو ہے نا، وہ تو جان ان کی دی ہوئی ہے، یعنی دے اللہ کی، لیکن ان کی توسط سے آئی۔ کہا کہ ہاں یہ تم نے صحیح کہا، میں اس کے بدلے میں جو بھی دے دوں وہ کم ہے، تو جو چاہے ان کو دو۔ اب سمجھے؟ کہا کہ حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ حسین کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ تھا، جو ہو سکتا تھا کائنات، یعنی اس عالم ممکنات میں جو تھی قربانی، وہ حسین نے دے دی۔ اب جب حسین نے دے دی، اللہ کا دین بچایا، جب اللہ کا دین بچا لیا تو اب اللہ بدلے میں کیا دے؟ کیونکہ کربلا نہ ہو تو پھر دین، اس پہ تو ہم بہت مجلسیں پڑھ چکے، کربلا نہ ہو تو دین ہی نہیں، اسلام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ نے کہا دین بچایا ہے، حسین نے سب کچھ دیکھ، تو بدلے میں کیا دے؟ بس یہ منزل ہے حسین کی جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اور اس منزل کو کہتے ہیں راضیتم مرضیہ۔ تمام انبیاء گزرے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اب اس میں یاد رکھیے کہ جب میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں تو اس منزل میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا عارفان، معصوم کونین، یہ سب اس منزل میں شامل ہے، کیونکہ سب کی قربانی ایک ہی قربانی ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بھی ہے، نہیں، میں باقی انبیاء کا، رسولوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان سب کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ یہاں دو طرفہ معاملہ ہے، راضیتم مرضیہ، یعنی جو تو نے کیا اللہ اس سے راضی، اور اب جو اللہ دینے والا ہے تو راضی ہو جا۔ یعنی یہاں دو طرف کی ہو گئی نا بات، یہاں حسین کی مرضی۔ تو کہا اب بتاؤ حل ہو گیا؟ حل ہو گیا مسئلہ، راستہ جدا۔ اچھا بھائی ہلی، اب تمہارا وہ راستہ ہے، جاؤ تم کوفے کی طرف جاؤ، ہم ادھر جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ تو دست بوسی کی، اترے اپنی سواری سے، تو خیر اترے ہوئے تھے پہلے، ہاتھ بوسہ لے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں ایک دعا اور کر دیجئے آپ میرے لیے، ایک دعا۔ کہتے ہیں کیا چاہتے ہو، کیا دعا کروں؟ کہ 39 راتوں سے آ رہا ہوں،
آج یہ 40ویں شب ہے، بس دعا کریں مجھے امام کی زیارت میرے نصیب ہو جائے۔ تو جواب ملا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں۔ وہ ہوش جاتے رہے ایسے موقع پہ، ہوش میں آئے تو ظاہر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو سمجھا آپ نے کہ علماء اپنے مسائل کو جب الجھ جاتے تھے تو براہ راست توسل کرتے تھے، آج بھی امام زمانہ سے، کہ امام مسئلے کو حل کرے گا۔ وہ بیٹھا نا، اس کا وعدہ ہے نا کہ میں ہوں، میں تم لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب سمجھ میں کہ وہ مسئلہ کیا تھا رمضان کا، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اس پہ تو انشاءاللہ 3-4 دن بات کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے جو روایات اور جس طرح کے جو واقعات ساتھ ساتھ ہیں مومنین کے ساتھ، اور مومن کی آیات کہ رمضان میں جو حکم ہوا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور شیطان کہتا ہے نہیں کرو، شیطان ڈراتا ہے۔ ابھی ساری آیت پیش کریں گے کہ شیطان کیا کہتا ہے، نہیں کرنا، مال کم ہو جائے گا تمہارا، مال ختم ہو جائے گا تمہارا۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرو میں بڑھا دوں گا، خرچ کرو بڑھا۔ تو یاد رکھیے دیندار 2-4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں دیندار ہیں، دین پہ چل رہے ہیں، جب زیادہ مل جائے تو کچھ تھوڑا سا دین کے نام پہ خرچ کر دیں گے، چلو بھائی تھوڑا زیادہ آ گیا۔ یہ انفاق نہیں ہے، اسے انفاق نہیں کہا جاتا۔ یہ بھی ایک دینداروں کی ایک قسم ہے کہ ویسے نہیں خرچ کرتے، اگر زیادہ آ گیا تو انہوں نے کہا چلو کرا دو تھوڑا سا، اس پہ بھی خرچ کر دو۔ لوگ کہیں کہ ہاں بھی نہیں۔ اللہ کا جو پسندیدہ، ہمیشہ پروردگار کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا، مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ سارا رزق اللہ نے کیسے دیا انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے، زندگی رہی تو کہ کیسے اللہ کا سارا دیا ہوا اللہ کا مال ہے، اس میں سے خرچ کرو، یعنی اپنے پسندیدہ چیز میں سے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اس میں سے خرچ نہیں کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو مال سے، اس وقت تک تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جب انسان اپنے پسندیدہ مال میں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، وہ بھی آیت کل سنا دیں گے آپ کو، زکوٰۃ خمس تو واجب ہے، سمجھے آپ، نہ دینا گناہ ہے، دینے کا کوئی مسئلہ نہیں، دینا تو ہے آپ کو، جیسے نماز واجب ہے، ایسے زکوٰۃ واجب ہے، ایسے خمس واجب ہے، ایسے روزہ واجب ہے، یہ تو واجبات ہے نہیں۔ اسی لیے میں کل وہ آیت پڑھ دوں گا کہ جہاں انفاق الگ ہے اور خمس و زکوٰۃ الگ ہے، خمس زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آدمی زکوٰۃ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، نہ نکال دی زکوٰۃ 2.5% ہو گیا میں نے نکال دیا، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے دیے میں زکوٰۃ ہو گیا میں نے، یہ نہیں۔ اپنے پسندیدہ مال میں سے جو مال تم پہ بچا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ مال نکالو سارا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ڈھونڈا کریں۔ دیکھیے بس مجلس کو ختم کر رہے ہیں، آج ہم نے بہت ہلکا رکھا اور وقت کو بھی اسی لیے دیکھ رہے ہیں بار بار تاکہ زیادہ پہلی دن بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے مجلس ہماری۔ بس یاد رکھیے، دیکھیے ہم جانتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، مستحق بیچارے پتہ نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ ایک کو 15 جگہ سے مل رہا ہے، اس کو معلوم ہے سارے کہاں سے مجھے مل جائے گا۔ ایک بیچارہ ایسا ہوتا ہے سفید پوش کہ جو کسی سے نہیں مانگتا، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کے چہرے سوال ہوتے ہیں نا، اور ان کو دینے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ان کو عیدی کے نام پہ دیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ ہے ذوی القربہ، سب سے پہلے تمہارے اپنے رشتہ دار، یعنی اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے تمہارے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اگر ان میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو احسان نہ کرو۔ یہ بھی آیت بتا دیں گے آپ کو، کل یا پرسوں آ جائے گی کہ احسان نہیں جتاؤ کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، ہم نے نہیں، اس طرح سے دو کہ ان کی عزت نفس پر آنچ نہ آئے۔ عیدی کے نام پہ دے دیا، روزے کشائی کے نام پہ دے دیا، روزہ کھولنے کے نام پہ دے دیا، تاکہ ان کے دن آرام سے گزر جائے۔ اس دور میں، اس معاشرے میں ہمارے، جس میں آپ دیکھیں نا کہ کس طرح یہ نمازیں پڑھ کے مسجدوں سے جاتے ہیں اور پھر چھرے چلا رہے ہوتے ہیں کاروباری لوگ، دیکھا ہے نا آپ نے، جتنا خود کہتے ہیں کہ جتنا ہم اسے 1 مہینے میں کماتے ہیں 11 مہینے میں نہیں کماتے۔ یہ ہے ملک ہمارا۔ اب میں کس ملک کی آپ کو مثال دوں، کافر ملک ہیں، کافر میں جانتا ہوں، نام لوں گا تو پتہ نہیں دفعہ نہ لگ جائے مجھ پہ، ملک دشمنی کی دفعہ لگ جائے گی، یہاں تو یہ بڑی مشکل ہے، آپ نے کوئی بات کی ملک دشمنی کی دفعہ لگا دو اس کے اوپر، تو میں نام نہیں لے رہا ہوں کافر، وہاں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی وجہ سے 50% قیمت ہے،
50% ڈسکاؤنٹ روزہ رکھ رہا ہے. مسلمان روزہ رکھ رہا ہے, کافر اس کو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. مسلمان ملک میں جانتا ہوں مسلمان ملک بھی ایسے کہ جہاں رمضان آتا ہے غریب آدمی خوش ہو جاتا ہے, بے شک چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو, بالکل صاف کہہ رہا ہوں, چاہے متحدہ عرب امارات ہو, میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. یہاں رمضان آتا ہے تو غریب لوگ خوش ہو جاتے ہیں. معلوم ہے آپ کو, اتنی قیمتیں کم, ہم تو خود رہے ہیں بھائی 14 سال, 40% 50% قیمتیں کم, ہر چیز کی قیمتیں کم. کیوں؟ رمضان خوش ہو رہے, رمضان آیا تاکہ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ غریب سے غریب آدمی رمضان اچھا گزار لے. ہمارے یہاں رمضان آتا ہے غریب کے لیے قیامت. وہ بیچارہ تو کھجور بھی نہیں خرید سکتا, اتنی مہنگی ہے, تو پانی اور نمک سے ہی گزارا کر لیتا ہے اپنے. پالک سبزی پکا کے کھا لیتا ہے, وہ بھی اس کو بہت مہنگی ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ یہ ایسے ہم معاشرے میں, حیوانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, حیوانوں کے, کہ رمضان یہ سکھا رہا ہے اور ہم عملی طور پہ کیا کہتے ہیں. باہر جا کے آپ خود دیکھ لیجیے گا نا, سارا دیکھ لیجیے گا. حیوانوں کا معاشرہ نظر نہیں آتی, انسانیت نظر ہی نہیں آتی ہمیں کہیں. اور ٹی وی پہ, ہاں انسانیت دیکھنی اور ٹی وی پہ دیکھ لیا کیجیے, وہاں بڑی اچھی اچھی خبریں ہوتی ہیں نا, سب اچھی خبریں ہوتی ہیں, ہر چیز سستی بک رہی ہے, سب چیز سستا, سب سستا بک رہا ہے, سب وہ دیکھ کے خوش ہو جایا کیجیے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ بس یاد رکھیے, ایک روزہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بس یہ تم روزہ رکھو, میں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا, سب معاف کر دوں. آگے کا خیال کرو, آگے پھر کوئی ایسی حرکت آگے نہ کرنا. میں نے پیچھے کے سب تمہارے گناہ معاف کر دیا, بخش دیا میں نے. خدا ہے, وہ خالق ہے, رحمان اور رحیم ہے, ہر چیز دے گا, جزا بھی دیتا ہے, سزا بھی دیتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ اس کی مخلوق ہے نا, ماں باپ کتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے, اس کی مخلوق ہے. عذاب دینے میں کیوں تاخیر کرتا تھا پروردگار عالم؟ انبیاء سے یہی تو کہتا تھا کہ تم نے نہیں بنایا نا, اس لیے تمہیں جلدی ہو رہی ہے, مار دو مار دو مار دو. جناب یونس سے کہا تھا نا کہ یونس اب پتہ معلوم ہوا کتنا دکھ ہو رہا ہے تمہیں. ایک تمہاری یہ بیل خشک ہو گئی, وہ کدو کی جو بیل تھی خشک ہو گئی تھی, تو رو رہے تھے, جس سے جان بچائی تھی نا, جس سے پانی بھی پیتے تھے اور کھاتے بھی تھے. جب مچھلی نے نکال کے پھینکا تھا شکم سے, تو رونے لگے. تو آواز آئی, کیوں یونس کیا ہو؟ یہ میری ہمدرد تھی, مونس تھی, میرے ساتھ تھی, خشک ہو گئی, مر گئی. کہتا اتنا دکھ ہو رہا ہے, اور میرے لوگوں کی پرواہ نہیں تھی. 1,00,000 آدمی وہ بھی تو میری مخلوق تھے, جن کے لیے تم بار بار دعا کرتے تھے, مار دو مار دو مار دو مار دو. اب معلوم ہوا یعنی کتنا وہ ہے اللہ, وہ ہے رب, جس کو ہم نہیں سمجھ رہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں صرف اس ایک لفظ کی لذت معلوم ہو جائے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا, غور تو کرے, اللہ اور کسی کو نہیں پکار رہا اس طرح, مومنین کو پکار رہا ہے. اے میرے مومن بندو, جہاں بھی اللہ مومن ہے نا, آپ اور ہمیں پکار رہا ہے نا. پر کہ صرف اس بات کو سمجھ لے انسان تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ اس سے کتنی محبت. اس ایک لفظ میں مولا معصوم فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, اس میں لذت ہے. یا ایھا الذین آمنوا جو پروردگار کہتا ہے یعنی خاص کر دیتا ہے, یا ایھا الناس, یا ایھا الانسان, ان سب سے ہٹا کے یا ایھا النہاد, یا قل یا ایھا الکافرون, ان سب سے ہٹا کے خاص کر کے مومین کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. آمنو کے ساتھ 250 آیتیں ضرور ہیں, آمنو اور آمنو کے ساتھ, لیکن یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کتنی آیت؟ 89 89 آیت. آپ جا کے آپ دیکھیں گے, آپ کو اور اچھا لگے گا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو پھر آپ خود سوچیں تو یہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے پروردگار. یہ ہر آدمی سے نہیں کہہ رہا, ہر مسلمان سے نہیں کہہ رہا, ہر انسان سے, مجھ سے کہہ رہا ہے. تو اب یہ کتنی اہمیت ہو گئی مومن کی, جس کا یہ خطاب. بس عزیزان محترم, میں نے مجلس کو ختم کر دیا. عام مومن کی یہ حیثیت ہے, ایک عام مومن, یعنی میری اور آپ کی, ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ ہمیں اتنی محبت سے ہم سے خطاب کرتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جو مقصود کائنات قرار پائے, جس کے لیے پروردگار عالم اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جس کے لیے اللہ کا رسول, جس کے لیے اللہ ارشاد فرمائے یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. کسی نبی کو القابات کے ساتھ پروردگار نے نہیں پکارا, سب کو نام لے کر پکارا ہے, سوائے پیغمبر ختمی مرتبت کی ذات کے, کہ نام لے کے پکارا ہی نہیں. اللہ نے نام لے کر نہیں پکارا. خبر کے طور پہ نام ضرور ہے, خبر الگ ہوتی ہے اور ندا الگ ہے عربی میں, ٹھیک ہے نا, آواز دینا. محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, وہاں خبر دی گئی ہے, پکارا نہیں ہے اللہ نے.
اے محمد کہہ کے نہیں پکارا، اے احمد کہہ کے نہیں پکارا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2-3 جگہ جہاں پہ نام ہے پکارا نہیں. جب پکارا ہے تو نام کے ساتھ نہیں پکارا، صفت کے ساتھ پکارا، لقب کے ساتھ پکارا، اس طرح سے پکارا اللہ نے اپنے حبیب کو. اب جب اس کو ایسے پکارا، اب وہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ یہ عہد و پیمان کب لیا تھا، انبیاء سے عہد و پیمان کب لیا؟ کائنات بننے سے پہلے لیا تھا نا، کہ سب جا کے خبر دو گے، اسی نبی کی خبر دو گے. اس نبی کے بعد کیا کیا؟ اس نبی کے ساتھ کیا کیا؟ جو ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں، آج بھی ایسے ہی کہ سب کے سب ایسے تھوڑی ہیں، اس زمانے میں بھی جو باشعور تھے، جن کے پاس شعور تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ ہستی کون ہے، پہچانتے تھے. قرآن کہتا ہے اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے، اپنی اولادوں سے زیادہ پہچانتے تھے اللہ کے رسول کو. لیکن مفادات، دنیاوی مفادات ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ چلے جائیں اس طرف. اب بھی لوگ جانتے ہیں حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، لیکن دنیاوی فائدے، دنیاوی مفادات، مقامات یا خوف ان کو اس طرف، حق کی طرف جانے نہیں دیتا، حق کی حمایت اٹھانے دیتا. اب آپ بتائیے اس معاشرے میں ملکۃ العرب کا محمد عربی کی حمایت کرنا، ملکۃ العرب کا محمد عربی کی حمایت کرنا، اور کیسی حمایت کرنا کہ اس زمانے کی وہ خاتون. 2 جملے بس، میں مصائب پر آ گیا ہوں، 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی دولت کے بارے میں. میں نے پورے ادارے خمسے پڑھے ہیں، پورے جامع منتظم میں پڑھتا رہا ہوں، لہذا تکرار کرنا نہیں چاہتا. کہ اتنی دولت تھی آپ کی کہ 80,000 اونٹوں پر بار ہوتا تھا. اور اس کی میں عقلی دلیل دے چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگی. کوئی سوال کرے گا تو پھر دلیل دے دوں گا کہ 80,000 پہ لوگوں نے مذاق، میں نے 40,000 کہے تھے، لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ 40,000 اونٹ کہاں سے آئے تھے. تو پھر میں جب اہل سنت کی روایت نکال کے لایا تھا تو اس میں 80,000 اونٹ تھے. کتنے تھے؟ 80,000. تو پھر وہ خاموشی چھا گئی تھی اس طرف سے جہاں سے اعتراضات آئے تھے. میں نے کہا 80,000 اونٹ تھے، 80,000 اونٹوں کا بھار. اور وہ بی بی شاہ ابی طالب میں 2.5 سے 3 سال گزارے. فاقے جا نہیں سکتا. ناکہ بندی تھی نا، سوشل بائیکاٹ، معاشی، اقتصادی، ہر طرح کی پابندی. چوری چھپے جناب خدیجہ کے خاندان کے ادھر ادھر کے لوگ چوری چھپے، وہ بھی بلیک میں 1 روپے والی چیز 1,000 روپے میں، جیسے ہوتا ہے ابھی، جیسے ہمارے پارا چنار میں بھی ہو رہا ہے نا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وہ بی بی کہ جس نے سونے کا چمچہ لے کے جو پیدا ہوئی ہے، جس کا اس زمانے میں محل سب سے بڑا، جس کے آثار، جس کا نقشہ اب تک بتایا جاتا ہے، واللہ عالم بالصواب وہی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال بتایا جاتا ہے، وہ نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی سب سے بڑا محل اور سب سے نمایاں جگہ پہ تھا ملکۃ العرب کا. وہ بی بی 2.5-3 سال کے اس شاہ ابی طالب کے محاصرے میں ایسی مریض ہو گئی تھی کہ جب محاصرے سے نکلے ہیں، شاہ ابی طالب سے نکلے ہیں، تو پھر آپ بستر سے اٹھ نہیں سکی تھی. اور خدمت کرنے والی پیغمبر ختمی مرتبہ اپنی جگہ خدمت کرنے والی ایک ہستی تھی، وہ 4-5 سال کی بچی فاطمہ، جو اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی. مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا جناب خدیجہ کا کہ تم محمد عربی پر ایمان لائے. ساری دولت نشاور کی، کوئی شکوہ، کوئی گلہ، حالانکہ میں تاریخ سے نکال سکتا ہوں، نام لیے بغیر آپ سے عرض کر رہا ہوں، نکال سکتا ہوں کہ کس کس نے کہاں کہاں شکوہ کیا. خود رسول سے شکوہ کیا، رسول سے گلہ کیا کہ آپ فلاں جگہ کیوں گئے تھے، آپ فلاں جگہ کیوں گئے تھے، آپ فلاں کے پاس کیوں تھے، آپ فلاں کے پاس کیوں تھے. اور قرآن نے حوالے دیے، قرآن میں ذکر ہے، رسول کی ناراضگی کا بھی ذکر ہے، انہیں اعتراضات کا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے. کوئی نکال سکتا ہے کہ کبھی خدیجہ نے گلہ کیا ہو کہ آپ کی خاطر میری ساری دولت ختم ہو گئی، آپ کی خاطر مجھے معاشرے میں کٹ کے رہنا پڑا، آپ کی خاطر میری بچی آئسولیشن کا شکار ہو گئی، آپ کی خاطر مجھے محاصرے میں، شاہ ابی طالب میں، ایک قید میں، زندان میں رہنا پڑا. کوئی گلہ ہے؟ بس اس لیے آخر وقت تک اللہ کا رسول، ایک بار تو غصے بھی ہو گئے تھے نا، جناب خدیجہ کا ذکر کیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ آپ ہر وقت اس بوڑھی خاتون کو یاد کرتے تو غصے ہو گئے تھے. خاموش. کوئی میری زندگی میں ایسا نہیں آیا جیسی خدیجہ آئی تھی، جس طرح خدیجہ نے قربانیاں دی. آخر وقت میں اس بچی کو سینے سے لگائے ہوئے. کون بچی؟ فاطمہ. کیا گزر رہی ہے خدیجہ؟ جانتی ہے کہ جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، میری بچی کا کون ساتھ دے گا؟ وہ خبریں ہیں کہ نہیں ہیں
جب رسول کے آنے کی خبر جناب خدیجہ کو تھی تو کیا یہ خبر نہیں ہے کہ میری بچی کا دروازہ جلایا جائے گا؟ کیا جناب خدیجہ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے بچی کے پہلو پہ یہ جلتا ہوا دروازہ گرے گا، پسلیاں ٹوٹیں گی، محسن شہید ہوگا؟ یہ خبر نہیں ہے؟ کیا خبر نہیں ہے کہ رسول کے بعد میری بچی پر کیا ہوگا؟ یا یہ خبر نہیں ہے ارحام مطہرہ میں، یا یہ خبر نہیں کہ میری بچی کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بس عزیزان محترم، یہ ہے فاطمہ کہ جب خدیجہ کی یاد آتی تھی تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو لقب دیا ہوا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، کیونکہ فاطمہ کا اپنا مقام اپنی جگہ، لیکن فاطمہ میں حضور کو جو نظر آتی تھی فاطمہ کی ماں، فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے بابا کی ماں ہے، اپنے بابا کی ماں کی جگہ آمنہ کی شبیہ نظر آتی تھی، خدیجہ کی شبیہ نظر آتی تھی، یہ تھی فاطمہ۔ اس فاطمہ کے ساتھ کیا کیا، وہ خدیجہ کے ساتھ کیا؟ عجیب ہے، عجیب ہے مسلمانوں، عجیب ہے مسلمانوں، جس نے قربانیاں دی ہر اس کا تم نے ذکر مٹا دیا، اس کا ذکر تمہیں برا لگتا ہے، خدیجہ کا ذکر تمہیں برا لگتا ہے۔ کتنے سال رہی خدیجہ؟ 25 سے 26 سال رسول کے ساتھ رہی، کچھ نہیں، کوئی حدیث نہیں ان سے، ایک دو حدیثیں وہ بھی غیر مستند رکھی ہیں ان کے ساتھ۔ کیا خاموشی سے زندگی گزاری تھی ساری؟ 13 سال مکے کے، یعنی 11 سال، بعثت کے 11ویں سال آپ کا وصال ہوا ہے، 11 سال کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ کس کی دشمنی میں؟ فاطمہ کی دشمنی میں۔ ابو طالب سے علی کی دشمنی نکالی اور خدیجہ سے فاطمہ کی دشمنی نکالی، کیونکہ سب سے بڑا قلق یہی تھا کہ فاطمہ سے نسل رسول چلے گی۔ اس ماں نے بھی اپنی بچی کو جو وصیت کی، یہی ماں اپنی بچیوں کو وصیت کر رہی ہے۔ جانتے ہیں، بس 2 جملے سن لیجیے مجھ سے۔ جب دربار میں گئی ہے نا معصوم کونین، بچوں کو لے کر گئی تھی ساتھ۔ چلیے حسن حسین تو سمجھ میں آتے ہیں، زینب ام کلثوم کو کیوں لے کے گئی تھی؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں انہیں کیوں لے کے گئی؟ ایسے مقامات پہ انسان اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتا، کیوں؟ جہاں اسے یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ توہین آمیز سلوک ہوگا تو کم سے کم میرے بچے نہ دیکھیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، ایسی جگہوں پہ نہیں لے کے جائے گا۔ جہاں اسے اندیشہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک ہو سکتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن فاطمہ لے کر گئی، کیوں؟ جب خطبہ دے رہی تھی معصوم کونین، دونوں بچیاں غور سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، وہ لہجہ، وہ انداز، وہ خطاب دل و دماغ میں اتار رہی تھیں۔ اس لیے معصومہ لے کر گئی تھی کہ میری بچیوں، کل تمہیں بھی سامنا کرنا پڑے گا ان حالات کا۔ لیکن میں دست بستہ عرض کرتا ہوں بارگاہ معصوم کونین میں کہ اے دختر رسول، اے ہمسر شیر خدا، اے ہمسر فاتح خیبر و خندق، اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب آپ دربار میں آئی تھی تو درمیان میں ایک پردہ تو حائل ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور ہوا تھا کہ جب آپ تشریف لائی تھیں تو لوگ احتراماً کھڑے تو ہو گئے تھے، میں تاریخ پڑھتا ہوں، ہے تاریخ میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن اے دختر رسول، جب آپ کی بچیاں زینب ام کلثوم دربار میں آئیں تو عالم یہ ہوگا کہ زینب بیبیوں کے درمیان میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ ان میں علی کی بیٹی کون ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اسیران کربلا، خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا۔ معبود پارا چنار کے مومنین کی مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو مومنین بار الہ، جو مومنین مستحق ہیں، ان کی غربت کو، ان کے فقر و فاقے کو دور فرما دے۔ بار الہ جہاں کہیں بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مجاہدین، ان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ خاص طور پر شام سے اٹھنے والے اس فتنے کو خاموش کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔
باری الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے مومنین مومنات جو بھی جائز حاجات رکھتے ہیں ان مبارک راتوں میں معبود کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، معبود سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے، تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ ایک بہت ہی باعمل ہمارا پڑھنے والا مسیب رضوی منقبت خان نوحے خان کراچی کا، کیا بلکہ وہ عالمی بین الاقوامی سطح پہ مشہور، انتہائی، میں گواہ ہوں ذاتی طور پہ، انتہائی مومن جس کو کہتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے والا اور روز نماز کا پابند، تمام زیارات سارے چیزیں ادا کیے ہوئے تھا، وہ انتقال ہوا ہے پرسوں، ان کا کل ان کی تدفین ہوئی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اس برادر مومن کو بھی یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ اس کے لیے بھی پڑھ کر بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔